ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں آمش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج وسیلے کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ میں پھر آپ کی برگاہ میں حاضر ہوں۔ بندہ ناچیز محمد اقبال رضوی آپ کے سامنے پہلے وسیلے کے اوپر ایک گفتگو کر چکا ہے، جو قرآن کی روح سے، قرآن کے اندر سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی وسیلے کے اعتبار سے، اور وسیلے کی مختصراً تعریف بیان کی۔ اس طرح جامعہ گفتگو جیسا کہ پچھلے چینل پر ہم نے کی تھی، 20-22 ایپیسوڈ پر مشتمل 20-22 گھنٹوں کی گفتگو وسیلے کے اوپر کی تھی ہم نے، تو وہ تو چلو ضائع ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ سے میں مختصراً گفتگو اس پہ کر رہا ہوں، اس چینل کے اوپر رضوی بھائی آن لائن کے اوپر، ہمارے جو ہے یوٹیوب پر یہ ایک طویل سے سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو وسیلے کے اوپر دوسری ایپیسوڈ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے اوپر بات کرتے ہوئے کریں گے، اور آپ کے سامنے جو حق بات ہے علماء اہل سنت کی کتابوں سے وہ دکھائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے اب جو ہے جو گفتگو کا انداز رکھا ہے وہ یہی رکھا ہوا ہے کہ جو علماء اہل سنت کی بات ہے اور جو قرآن و حدیث اور اجماع امت سے جو چیز ثابت ہو وہ چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو محدثین کے ہاں جو چیز اصولاً اور فقہا کے ہاں عقیدتاً پائی جائے وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کسی دیوبندی بریلوی یا کسی مسلک کی طرفداری بالکل بھی نہیں، جو حق بات ہے وہ پیش کروں گا، کیونکہ یہ مسلک پرستی اور کسی مسلک کی طرفداری کرتے ہوئے بعض لوگ اپنا موقف ظاہر کرنے کے لیے بعض حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کی آیات پر ایسا کلام کر جاتے ہیں، تو وہ بھی غلطی کرتے ہیں، اور پھر اگلا جو ہے اپنا ڈیفنس کرتے ہوئے اس طرح کئی طرح کی غلطیاں کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا وسیلے کے اوپر بات کرتے ہوئے دوسرے ایپیسوڈ میں آج میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کروں گا جس کی تفسیر پیش کرتے ہوئے بریلوی حضرات بھی کچھ غلوف سے کام لیتے ہیں، اور جو اس کے اگینسٹ حضرات ہیں وسیلے کے منکر، تو وہ بھی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک عمل، ان کا بھی لائے عمل ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے جو کہ دونوں طرح کی غلوف پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی بات کوئی نہیں کروں گا، آپ کے سامنے دلائل رکھ دوں گا تاکہ آپ علم میں آ جائے کہ اس آیت کریمہ کے اوپر جو بات کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا بعض وفات قبروں سے، قبر انور روضہ مبارک سے وسیلہ لینا اور آپ سے مدد مانگنے کے متعلق یہ جو حدیث اور ایک آیت کریمہ کی جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ بریلوی حضرات کے اندر ایسی کئی شیعی عقیدے پائے جاتے ہیں جو کہ امام احمد رضا خان بریلویوں کا جو امام اور ترجمان ہے اس نے نہیں لکھے، اور اس نے اس کی تردید بھی کی ہے۔ یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہوں اس لیے کہ ان کی تحقیقات کے اوپر جو پیور اصلی بریلوی میں ہوں، جو ان کی تحقیقات کے اوپر پڑھ کے سامنے پیش کی جائیں، ایسی نہیں کہ بعض پیران عظام کی جو ہے آڑ میں پیر لفظ کے آڑ میں جو ہے وہ شیعت پھیلا رہے ہیں، کوئی رافضیت پھیلا رہے ہیں۔ تو ایک طبقہ ہے جو کہ جس کو ناسبی کہا جاتا ہے بریلیت کے اندر، وہ ڈاکٹر آصف علی صاحب کا طبقہ ہے، اور ایک جو وہ ہے جس کو رافضی کہا جاتا ہے اور وہ مولانا حنیف قریشی صاحب کا طبقہ ہے۔ تو اس طرح کی جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتے رہتے ہیں، تو اگر یہ دونوں ہستیاں خود کو بریلوی بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں جناب، تو ان کو چاہیے کہ وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھیں، یا تو کہہ دیں ہم بریلوی ہیں نہیں، اپنے آپ کو بریلویت سے نکال دیں، پھر وہ کوئی بات کرے تو بات ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر تلکاری صاحب نے تو خود کو یہ کہا کہ میں بریلوی نہیں کہتا خود کو، میں تو اہل سنت کہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کسی بات کے اگینسٹ بھی جاتے ہیں، تو انہیں ہم نہیں پکڑ سکتے، آپ کو پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم بریلوی ہیں، آپ نے بریلویوں کی طرف سے دفاع کر رکھے ہیں، تو پھر چاہیے کہ عوام تک اصل بات پہنچائے نا۔ یہ جو ایک طرف یہ شیعہ عقیدہ جو ہے ایک حد تک آپ بڑھا کر کے مزارات کے اوپر وسیلے کا جو اصل ماخذ ہے، جو وسیلے کا اصل معنی ہے،
اس کو اس حد تک پہنچا دیا کہ آج عورتوں اور مردوں کے خلات مزاروں پہ ہوتے ہیں، تو یہ کس کا قصور ہے جناب؟ کیا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تو پھر تو بریلویوں کا عقیدہ ہے، پھر تو آپ لوگ کرو۔ اگر اس کے خلاف حرام کے فتوے دیے ہیں احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضوی کے اندر، انشاءاللہ یہ ساری معاملات کے بعد میں ایک پوری تحقیقی روشنی میں ایک میں موضوع تیار کر رہا ہوں کہ کیا احمد رضا خان فاضل بریلوی وہابی ہیں۔ اس کے اندر میں دکھاؤں گا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے جو عقیدے ہیں توحید کے متعلق اور یہ قبروں کے متعلق، وہ جو آج جو خود اہل توحید کہلواتے ہیں ان سے بھی سخت ترین ہے، آج کل لوگوں نے آگے سے بدنام کر دیا ہے۔ یہ جو مزارات کی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ تعلیمات احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کی ترجمانی کی ہے؟ انہوں نے حرام تک لکھا ہے۔ یہ قوالیاں بجانے والے، یہ وسیلے کے نام پر جو ہے یہ ڈرامہ بازی کرنے والے بڑے بڑے پیڑانے عظام، ان کے لیے لفظ فاسق کا استعمال کیا ہے کہ قوالی سننا اور اس طرح کا یہ ڈرامہ کرنا یہ فسق ہے۔ تو یہ جناب خود کو بریلی کہنے والے حضرات، یہ تو یہ حضرات ہیں جو کہ عقیدہ توسل کے اندر غلوف کا شیعت کی طرف لے جاتے ہیں عقائد کو، اور دوسری طرف جناب وہ ہیں جو کہ وسیلے کے بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ جو ہے کہتے ہیں جی یہ وسیلہ لینا یا قبر پہ جانا یا وسیلے کا مطلقاً ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ وسیلے کو بالکل انکار کرتے ہیں، وسیلے کو شرک کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب ان کے شرک کے فتوے میں کون کون آئے گا وہ تمہاری یہ جو گفتگو مکمل ہوگی تو آپ دیکھیں گے۔ تو جو بالکل وسیلے کو شرک کہہ دیتے ہیں، پھر وہ لوگ ان کا قصور یہی وہ اسی لیے کہتے ہیں، جب یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں نا تو ان کا جو ہے وہ پھر آگے سے ریئیکشن اتنا سخت دیتے ہیں۔ جتنا آپ یہ رافضیوں جیسی حرکات مزارات کے اوپر کریں گے، بریلوی حضرات سے مخاطب ہوں، اتنا ہی آپ کو پھر آگے سے مشرک کہا جائے گا۔ کیونکہ آپ جب اس سلنڈر پر آپ کو چاہیے جناب، اگر آپ اتنے بڑے بڑے جلوس نکلوا سکتے ہیں پاکستان کے اندر، تو ایک جلوس اس نام پہ نکلوا دیں کہ جناب اس کے بعد کوئی پیر قانون حکومت سے ریکویسٹ کریں کہ ایسا قانون ہو جائے کہ قبروں کے اوپر یہ میلے شیلے اور یہ جو باجے شاجے اور ناچ گانے اور یہ خرافات ہو رہی ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے قانون لاگو کیا جائے، جو پیر ایسا کرے اس کو چترول کی جائے، اس کی جو ہے شریفین کے اوپر جو ہے چترول کی جائے جوتے کے ساتھ۔ تو ایک احتجاج ایسا ریکارڈ کروا دیں جناب، معلوم ہو جائے واقعہ بھئی آپ ان پیروں یہی پیران عظام، یہ جو بہترین خطیب ہوتے ہیں، بہترین علماء بریلوی ہوتے ہیں، ان کو خطابات کے لیے بلاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اگر انہی پیران عظام کے خلاف یہ علماء حضرات فتوے جاری کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پر صرف جن کے اندر یہ نیم رافضیت پائی جاتی ہے ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ باقی تو الحمدللہ اہل حق میں آج کے دور کے اندر محقق کہتا ہوں، اور مفکر بریلیت جو ہیں، جو اہل سنت کا حق میں دفاع کرنے والے شخص ہیں اور جس نے بریلیت کو صحیح پڑھا ہے، وہ دو شخص میں ان کا نام لینا چاہوں گا یہاں پر۔ وہ ایک مفتی راشد صاحب جو بریلیت کے ہاں سے بڑی زبردست تحقیق کرتے ہیں، آپ ان کو سنیں، بریلیت کا اصل عقیدہ وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ پھر دوسرے نمبر پر علی نواز آن لائن کے نام سے چینل ہے، آپ ان کو دیکھیں۔ اصل بریلوی جو ہے وہ آپ کو کبھی ان خرافات کی طرف رجحان یا ان کے خلاف بات فتوے جاری کیے ان لوگوں نے، لیکن جو نیم رافضی ہیں وہ ان پیروں کے خلاف نہیں بولیں گے۔ تو یہ وسیلے کی آڑ میں یہ بڑی بات ہے جناب۔ پھر وسیلے کا انکار کرنے والے ذات مطلقاً انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہی لوگ کہتے ہیں جی اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ تو اعمال کا وسیلہ تمام قیام متفق ہے وہ جائز ہے۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے، جب اعمال کا وسیلہ جائز ہے تو اولیاء اللہ کا وسیلہ، یہ بات یاد رکھو بریلوی حضرات بھی، یہاں پر بریلی بھائیوں کے لیے عرض کروں تو وہ یہ کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اصل بریلی والا عقیدہ لاؤں گا۔ اب انشاءاللہ بریلیت پہ کام کرنا ہے میں نے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اصل بریلیوں کا عقیدہ کیا ہے جو شرک سے پاک ہے۔ اور آج کی جو بریلیت پر یہ لوگ فتویٰ شرک لگاتے ہیں، ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ جو بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ پیر اپنے نظام چلانے کے لیے، یہ عورتوں کی خلوتیں، میں اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسے مزارات پہ جو کام ہو رہے ہیں ان کے ذمہ دار کون ہے؟ ان پیروں کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ یہ جناب یہ چیز ہے، یہ پیری نے، میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں، اصل جو پیر شریعت کا جو پیر ہو اس کی احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 3 بڑی شرطیں بتائی ہیں۔ اگر اصل بریلوی بنو نا، پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصلی بریلوی والا عقیدہ سنو ذرا آج انشاءاللہ۔ یہ اب میں دکھاؤں گا آپ کو، جب اصلی بریلوی والا عقیدہ رکھو گے نا تم ہی وہابی ہو۔ پھر
وہابیت کا جو اصل عقیدہ ہے وہ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو اصل عقیدہ ہے، عقائد میں ایک اتنا فرق نہیں ہے جتنا آج لوگوں نے بنا دیا گیا ہے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں اصل پیر جو ہے اس پیر کو پیر مانو، باقی سارے کی چترول کرو۔ فتاوی رضوی کے اندر کہتے ہیں کہ وہ پیر جو باجماعت نماز مسجد میں نہ پڑھتا ہو، آج یہ خطیب بھی نہیں پڑھتے، آج یہ خطیب بھی نہیں پڑھتے، تو پیروں کی بات پھر بات کی، پیر تو بیچارے ٹی وی لگایا ہوا، سگریٹ لگایا ہوا بیٹھے ہوئے اندر، مرید آ رہے ہیں 500 روپے جس کے پاس ہے اس کو اندر آنے دو، باقی کو باہر چھوڑ دو، اللہ کرم کرے گا۔ لیکن اب وہ حضرات جو ہیں ایسے بارے میں امام احمد رضا خان نے کیا کہا ہے؟ امام احمد رضا خان کو بدنام کس نے کیا؟ یہ آج کے ان پیرا نظام کے ان اعمال اور آج کے یہ خطیبوں نے، جب تھوڑی شہرت مل جاتی ہے نا، پہلے علماء اچھے کام کرتے ہیں، شہرت مل جاتی ہے پھر ان کے پٹاخے پھوٹتے ہیں، پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بدنام کر دیتے ہیں اپنے الٹی سیدھی عقائد کر کے۔ امام احمد رضا خان کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ پیر جو باجماعت نماز مسجد میں نہ پڑھے، جو باجماعت نماز کو تارک ہو، اس کی ہاتھ پہ بیعت کرنا حرام ہے۔ تھوڑا بہت اب نہیں کہا، ڈائریکٹ حرام کا فتویٰ لگایا۔ اور وہ پیر جو داڑھی مٹھی بھر سے کم رکھے، شریعت کا جو حکم ہے اسے، تو اس کے ہاتھ پہ بھی بیعت کرنا حرام ہے۔ میں نے بڑے بڑے حق خطیب جیسے بڑے بڑے میں نے پیر دیکھے، داڑھی نہیں ہے ان کی، تو پیر کا دعویٰ بھی ہو اور داڑھی بھی نہ ہو، اور خود بریلوی بھی کہے خود کو، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے پھر یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط، تیسرا جو اس کے لیے ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں سے پردہ کرتا ہو۔ اگر آج یہ پیر عورتوں سے پردہ شروع کر دیں تو ان کا نظام بند ہو جائے، کیونکہ ان کی عیاشی بھی، مکاری بھی اور پیسہ بھی یہ آتے ہی عورتوں سے ہے۔ اور میں کہتا ہوں ایک اس حد تک گری ہوئی وہ قوم ہے جن کی عورتوں جو ہے یہ اکیلے نامحرم پیروں کے پاس جاتی ہیں۔ کچھ ہے حیا شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ ہے جناب پیر کی شرائط۔ اب جو ہے جی ولی کا وسیلہ جو دینا ہے، اب وسیلے کی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ بہت ہو گئی جناب، اس سے زیادہ کروں گا تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی، اتنا کافی ہے۔ آج کل تو خیر مجھے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو مرتد ہو گیا ہے۔ اچھا، اور جناب وسیلے کی طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیں وسیلے کا جو موقف ہے اس پہ جو بریلویوں کی بیسک کتابوں میں عقیدہ ہے، اور جو باقی علماء فرقوں کے بیسک کتابوں میں عقیدہ ہے، اور جو علماء اہل سنت کی کتابوں میں عقیدہ ہے، اور جو قرآن اور حدیث میں عقیدہ ہے، وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں۔ اگر پڑھ کے سمجھا جائے تو معلوم ہو جائے گا۔ آج انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ اب اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے کسی شخص یا ذات کا وسیلہ ناجائز ہے، اور بریلوی کہتے ہیں نہیں، کسی ولی کی ولایت یا اس کا ولیوں کا وسیلہ جائز ہے، اور نبیوں کا وسیلہ جائز ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اور ان کے وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے۔ اب یہ دو عقیدے ہیں، اگر ان کا غور کیا جائے تو جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے کسی شخص کی بذات ہی اس کا وسیلہ دینا، یہ حقیقت میں یہ حرام ہے۔ وسیلہ کسی ذات کا نہیں ہوتا۔ جو کسی ذات کا وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں اس کی صفات یا اس کے اعمال کی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ کیونکہ اگر کسی ذات کا ہی وسیلہ دینا ہو تو کسی گناہگار کا کیوں نہیں دیتے؟ پھر کسی جو ہے شرابی کا کیوں نہیں دیتے؟ آپ نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ شرابی کی جو اعمال ہے وہ بدکاری کے ہیں، تو بدکار ایک شخص جو ذاتی ہی بدکار ہے اس کا وسیلہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق جو اس کی جسم کا، اس کی ذات کا جو تعلق ہے وہ بدکاری سے ہے، تو لہٰذا فی ذات ہی کسی شخص کا وسیلہ ناجائز ہے، جو اہل حدیث کا موقف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ بات۔ اب آتے ہیں ذرا بریلویوں کی طرف۔ یہ جو دیوبندی ہیں، دیوبندی بریلوی سب کا عقیدہ ایک ہی جیسا ہے۔ میں اشرف تھانی صاحب کی کتاب میں دکھا دوں گا۔ یہ وسیلے کے اوپر دیوبندیوں اور بریلوی دونوں بھائی ہیں، دونوں کا عقیدہ ایک ہے، اور دیوبندیوں اور بریلویوں کا سارا عقیدہ یہ ایک ہے کتابوں میں دیکھا جائے تو۔ باقی بات کی آج کل کے مولوی ان کا اپنا روٹی روزی چلانی ہے۔ اگر جو ہے دیوبندی بریلویوں کو بدعتی نہیں کہیں گے، اور تین طبقے ہیں، ایک غیر مقلدین جو کہ مشرک کہتے ہیں بریلویوں کو، دوسرے دیوبندی ہیں جو کہ بدعتی کہتے ہیں، مشرک نہیں کہتے اور صحیح بھی نہیں کہتے، درمیانہ طبقہ رکھتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، اور آگے سے بریلوی ہیں وہ ان دونوں کو گستاخ کہتے ہیں۔ یعنی جنت میں کسی نے نہیں جانا، جنت ایسی رہے گی۔
تو آپ مجھے بتائیں کہ اصل میں اگر یہی لوگ آرام سے بیٹھیں اور یہ جانتے بھی ہیں، علماء جانتے ہیں، لیکن علماء یہ پیش کریں گے تو ان کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے، پھر وہ بند ہو جائے گی۔ الیاس گمت صاحب کی کتابیں بکنا بند ہو جائیں گی، انیف قریشی صاحب کے خطابات ہونے بند ہو جائیں گے اگر وہ نہیں کیسا کریں گے، تو پھر یہ ایشو ہو جائے گا۔ اس لیے حق بات وہ سامنے نہیں لاتے۔ اب آپ دیکھیں ذرا، فی ذات ہی اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، غیر مقلدین کہتے ہیں فی ذات ہی کسی فرد کا وسیلہ دینا ہی جو ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، یہ ناجائز ہے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ مردہ زندہ کی تو بحث ختم ہو جائے گی جب میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا یہ۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، کسی شخص کا ذات ہی کے ساتھ وسیلہ نہیں ہوتا، اس کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے، جو وہ بھی کمال اللہ کے قریب شخص ہو وہ۔ اور بریلوی کہتے ہیں جی ولیوں کا وسیلہ جائز ہے، تو وہ بھی حق پہ ہیں۔ کیوں؟ اولیاء اللہ کے اعمال نیک صالح، جو اولاد ان کے نیک صالح اعمال جو ہوتے ہیں، اور ان کی جو ولایت صفت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس شخص کا وسیلہ ہوتا ہے، صرف اس شخص کا وسیلہ نہیں۔ حضرت علی اجویری جو نام آپ نے سنا ہوگا، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت حضوری والی ہستی گزرے، ان کی اوپر میں کافی ایک الگ سے کلپ لاؤں گا، اور ان کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کے جواب بھی انشاءاللہ ہم دیں گے۔ حقیقت میں اہل سنت کے ترجمان تھے وہ بھی، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ایک کتاب بچی کشف المحجوب کے نام سے، اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں مرزا انجینئر صاحب کے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر تحقیق گفتگو ہماری ہوگی۔ تو وہ جو ہے، اب آپ توجہ فرمائیے گا، اب علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کا وسیلہ کوئی دے تو کیوں دے رہا ہے وسیلہ؟ علی کے نام سے تو ہزاروں لوگ ابھی جو ہے، محمد علی بھی نام کا مرزا انجینئر موجود ہے، اس کا وسیلہ کیوں نہیں کوئی دیتا؟ کیونکہ ذات ہی وسیلہ نہ علی اجویری کی ذات کا ہے، نہ علی مرزا کی ذات کا ہے۔ یہ اصل میں جو وسیلہ ہے وہ ان کے اعمال صالح کی وجہ سے اور ان کی صفات کی وجہ سے ہے۔ اب لوگوں کے ہاں یہ ابہام پایا جاتا ہے، اور وہ یہ وہم کرتے ہیں کہ علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی ہیں۔ اب جو یہ عقیدہ رکھ لے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے اب واجب ہو گیا کہ وہ ان کا وسیلہ پیش کریں۔ اب ولایت جو ہے وہ ایک مرتبہ ہے، تو جو شخص مرتبے کے لحاظ سے ولایت پر فائز ہو، اس کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے۔ تو اہل حدیث کا یہ موقف کہ کسی ذات کا وسیلہ جائز ہے، وہ بھی حق پہ، کیونکہ کسی ذات کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا، کسی ذات کے حوالے سے اس کی صفات کا وسیلے کی وجہ سے وسیلہ ہوتا ہے۔ تو بریلویوں کا عقیدہ کہ اللہ کے ولی کا وسیلہ اور نبیوں کا وسیلہ جائز ہے، تو نبوت، کسی ایک شخص کو جو نبوت کا کمال ملا ہے اور نبوت پہ فیض کیا گیا، اس شخص کی ویلیو جو ہے وہ اس کے کمال نبوت کی وجہ سے ہے، جو اس کو اللہ کے ہاں قرب ملا ہے اس قرب کی وجہ سے ہے، اور قرب اللہ کو ہم وسیلہ جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو کسی ولی کی ولایت وسیلہ ہے، اور کسی ولی کے مقام میں جو مرتبہ ولایت ہے وہ وسیلہ ہے، اور کسی نبی کا جو مقام نبوت ہے وہ وسیلہ ہے۔ نبی کا تو ہر جو ہے ذات کے حوالے سے یا صفات کے حوالے سے وہ ٹوٹل ہی وسیلہ ہے۔ نبی کی جو ذات ہے وہ سراپا ہی وسیلہ ہے، اور نبی کے بال بھی وسیلہ ہیں۔ وہ ایک الگ موضوع ہوگا کہ نبی کو فی نفس ہی ہم کیوں جو ہے وہ وسیلہ ان کے دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ آگے چل کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر میری گفتگو آ رہی ہے کہ نبی کا فی ذات ہی، نبی قبر مبارک بھی وسیلہ ہے، نبی جس کو قدم رکھے وہ قدم رکھنا بھی وسیلہ ہے، نبی کی جس چیز سے نسبت ہو جائے، وہ مردہ بھی ہو تو وہ وسیلہ ہے۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کر دی کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیض آئی، وہ قمیض مردہ تھی یا زندہ تھی؟ تو اس قمیض کے اندر اس کا وسیلہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اگر شفا ہونی ہوتی تو ڈائریکٹ کسی اور کی وہاں سے قمیض اتار کے آنکھوں میں لگاتے، یا اللہ وہی فرماتا کہ اے یعقوب فلاں کی قمیض اٹھا کے آنکھوں میں لگا، میں اس کے اندر شفا ڈال دوں گا، تو وسیلہ وہی بن جاتی۔ جب اللہ نے وسیلہ ہی بنانا تھا تو کسی عام شخص کی بھی جو ہے وہ قمیض وسیلہ بن جاتی، لیکن وسیلہ بنتی ہے تو جناب نبی سے نسبت رکھنے والی چیز کیوں؟ اس لیے حالانکہ فی نفس ہی قمیض مردہ ہے، تو مردے سے وسیلہ لینا تو ناجائز ہے۔ میرا کلام آگے آ رہا ہے حدیث کی روشنی میں، تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ہے کسی شخص کسی چیز کے اندر جو وسیلہ مانا جاتا ہے، کسی مجسم چیز ہو یا روحانی چیز ہو، اس کی جو تعلق ہے وہ کسی مرتبے سے ہوتا ہے۔ اب قمیض کا تعلق نبی سے تھا اور نبی کا تعلق نبوت سے ہے، تو بھی نفس ہی یہ جو ہے یہ نبوت کا وسیلہ ہے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ اور کوئی شخص فوت ہو جائے، اب نبی دنیا سے پردہ کر گیا،
تو نبی کا دنیا سے چلا جانا اگر آپ مکمل وفات بھی مان لیں تو نبی کی نبوت تو قائم ہے. تو نبوت جب قائم ہے، صفت قائم ہے، تو صفت کا تو وسیلہ جائز ہے. پھر صفت تو مرتی نہیں ہے. پھر یہ تو بحث ختم ہو گئی کسی مردہ یا ہونا یا زندہ ہونا، قبر سے وسیلہ لینا یا غیر قبر سے. جب ولی کی ولایت سے آپ اور ولی کے عمل صالح کی وجہ سے اس کی قرب تھا جو اللہ کے ہاں، اس کا وسیلہ دے رہے ہیں، تو جو ہے جناب ایک شخص جو قبر میں چلا گیا وہ ولی تھا، تو اس کا وسیلہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ کیونکہ مردہ رہنے سے تو جسم کا تعلق ہے، ولایت مردہ ہوتی نہیں ہے. اس پر تو قرآن و حدیث سے میں قرآن کی ایسی آیات کی ترتیب سے میں آیتیں پیش کر سکتا ہوں کہ جناب ولایت جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، آپ بخاری پڑھیں، میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں. احد کے اندر جب صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا جس کو سب سے زیادہ قرآن حفظ ہے اس کو سب سے آگے دفن کریں. یا رسول اللہ مرنے کے بعد تو یہ مقامات، علم، یہ ولایت، یہ تقوی یہ ختم ہو جاتا ہے نا؟ فرمایا نہیں، جس کو سب سے زیادہ قرآن حفظ ہے اس کو سب سے آگے دفن کریں، پھر اس کے بعد جس کو تھوڑا حفظ ہے پھر اس طرح. یعنی مرنے کے بعد بھی وہ جو مقام علمی ہے اور مقام ولایت ہے اور مقام تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ برقرار رہتا ہے. اس نے زندگی میں قرآن حفظ کیا تھا، زیادہ قرآن جس کو حفظ ہے سب سے آگے اس کو دفن کریں. بخاری کی روایت. تو جناب یہ چیز ہے، کتاب الجنائز میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہ اختصاراً یہ بات پیش کر دی جناب. اب جو ہے بریلوی حضرات ایک آیت پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں یہ وسیلہ ہے اور اس کے انکار کرتے ہیں جناب تمام غیر مقلدین اور بہت سارے اعتراضات اس پہ ہوتے ہیں. دونوں طرح سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، اور جب تمہاری جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جاؤکا برگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ اور فاستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرو. واستغفر لهم الرسول، اور تمہاری رسول بھی سفارش کر دے، وہ بھی دعا تمہارے لیے کر دے. لوجد اللہ، یہ لام تحقیق کا ہے اور تم یقینی پالو گے اللہ کو تواب اور رحیمہ، نہایت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پالو گے. اب اس آیت کو پیش کرتے ہیں ریلیز رات، اور اسی عنوان سے ایک اور بھی آیت کی قرآن میں موجود ہے لیکن اس کو ریلیز رات پیش نہیں کر دے. اب ان دونوں کے اندر بھی فرق نظر آ جائے گا. تو وہ کیا ہے جناب، وہ بھی ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 135 ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور ایسے لوگ جو اپنی کوئی فحشہ کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، اور اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، اور ذکر کریں اللہ کا، اور ذکر کو پناہ لیں. پھر جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو کیا کرو؟ ذکر کرو اللہ کا. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی پھر معافی مانگیں. پہلے کیا کریں؟ پہلے ذکر کریں، اور ذکر کرنے کے بعد پھر اس ذکر کے بعد پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. وَمَن یغفر، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ الی اللہ، سوائے اللہ کے. وَمَن یغفر الذنوب الی اللہ، سوائے اللہ کے کون ہے جو تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے؟ اللہ نے کتنے جلال کے ساتھ فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو اور کوئی فحشہ کام کر بیٹھو تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ذکر اللہ کرو. یعنی جب تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اور یہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اس کو پھر وسیلہ بناؤ. ڈائریکٹ فوراً گناہ کرتے یہ نہ کہو یا اللہ معاف فرما دے بس گناہ ہو گیا. تعلیم قرآن کیا دے رہا ہے؟ جب آپ گناہ کر بیٹھو، گناہ کرنے کے بعد فوراً پہلے ذکر اللہ کرو، اللہ کا ذکر کرو. جب اللہ کا ذکر تم کرو گے اس کے بعد پھر جو اللہ کا ذکر تم نے کیا ہے اس کو وسیلہ بناؤ. ہائے ہائے ہائے، فاستغفر اللہ. پس یہ جو فا آئی ہے نا، یہ فا اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ جو پیچھے کام کیا ہے نا اب اس کی بیس پر، اس کی بنیاد پر اگلا کام کرو. اگر تم کھانا کھا چکو پس پھر جو ہے میرے پاس آ جاؤ. یہ میں نے کسی کو حکم دیا، جب تم کھانا کھا چکو پس میرے پاس آ جاؤ. یعنی ایسے نہیں کہ تم کھانا کھائے بغیر آؤ،
یہ دونوں طرف کا حکم واجب وجوبی ہے. جب تم ذکر اللہ کر چکو فاستغفروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر تم اللہ کی طرف استغفار کے لیے آ جاؤ، اپنے گناہ کو توبہ کرو. یعنی گناہ کو توبہ کروانے کے لیے ذکر اللہ کے ذکر کو وسیلہ بناؤ. اور اگلی بات وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری استغفار قبول کرے گا. بہت سختی کے ساتھ اللہ نے اپنا جلال کے ساتھ یہ خطاب فرمایا. لیکن یہاں پر جب آپ ذکر اللہ کریں گے، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پورے قرآن میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ جب اللہ سے آپ ڈائریکٹ ذکر اللہ کرنے کے بعد دعا مانگیں تو آپ کو یقینی سی بات ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی. یقیناً نہیں. ایسے ہوتا تو ہر شخص جو ہے گناہ کرنے کے بعد مسجد میں جاتا اور نفل پڑھنے کے بعد بہت سارا ذکر کرتا اور دعا کرتا اور وہ اپنے آپ پہ یقین کر لیتا کہ میں بخشا گیا ہوں. بخشش کا تعلق صرف استغفار سے نہیں ہے. وسیلہ بنائیں، اللہ کی امید رکھیں اللہ تمہیں بخش دے. بات شاید والی ہے، یقینی بات نہیں. اب اس طرف آتے ہیں جو بریلوی ذات پیش کرتے ہیں. تو جب یہ تم آیت پڑھو سورۃ نساء کی، اس میں آپ دیکھو اور اس میں دیکھو، آیتیں دونوں ایک طرح کی ہیں، لیکن اسی میں اللہ نے تھوڑی وضاحت فرما دی. فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب اپنی جانوں پہ تم ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو؟ آئے ہائے جاؤ کا میں نبی کے پاس آؤ اور فاستغفروا اللہ، اللہ سے تب استغفار کرو. اب معلوم ہوا کہ یاد رکھو پہلی باری آیت یہ بتا رہی ہے کہ گناہ کے بعد استغفار کرنے کے لیے پہلے ذکر کرنا ہے. ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اب اس آیت کو ساتھ ملاؤ تو دونوں کو ملا کر کے مفہوم یہ بنتا ہے حضور کی برگاہ میں آؤ، اللہ کا ذکر بھی کرو. اس کے بعد اب یہ نہیں کہ صرف اللہ کے رسول کو جو لوگ وسیلہ مانتے ہیں، آج اللہ کے نبی کو وسیلہ تو مان لیا، نماز ایک نہ پڑھی، اللہ کے رسول کو وسیلہ مان لیا، عمل صالح ایک نہ کیا اور کہا جناب ہم تو بخشے بخشائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہرگز سفارش نہیں کریں گے. جو شخص اعمال جو ہے وہ ایسی کرتا ہے اور ذکر اللہ نہیں کرتا اور فیض کی طرف نہیں جاتا، فیض کا تارک ہے اور آ کر کے جو ہے کہتا ہے جی حضور میں میرے لیے وسیلہ ہے، بے شک اس کا یہ عمل ٹھیک ہے جو حضور کو وسیلہ بناتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو حکم ہے قرآن میں وہ بھی دیکھیں نا. پہلے ذکر اللہ کرو اور ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ پھر حضور کی برگاہ میں آؤ. لیکن ذکر اللہ تمہارے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ تمہیں بخش دیا جائے گا. ذکر اللہ کرو، امید رکھو اللہ سے اور اللہ حضور کی برگاہ میں آ جاؤ. جب حضور کی برگاہ میں آ جاؤ پھر اللہ سے استغفار کرو اور پھر حضور سے گزارش کرو یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے سفارش فرما دیں. تو میں پہلے عرض کر چکا یہ صرف حضور کی حیات کی بات نہیں، کیونکہ حضور سے جو سفارش کی جا رہی ہے، حضور کی نبوت تو آج بھی قائم ہے. تو حضور کی نبوت کو آج وسیلہ بنا کر کے حضور کی نبوت سے اور حضور کی جو ہے ذات سے تو جو ہے وہ آج بھی جائز ہے، کیونکہ حضور کی نبوت آج بھی ہے اور حضور کی ذات کا وسیلہ تو وہ آگے چلے گفتگو آ رہی ہے کہ حضور کے تو بال کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، حضور کلام کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے حضور کی وفات کے بعد بھی، کیونکہ حضور کا ہر گوشہ، حضور کا ہر عمل، حضور سراپا ہی وسیلہ ہیں امت کے لیے. وہ ایک آگے گفتگو ہماری آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا بالکل بطریق اولا جائز ہے. پھر حضور تمہارے لیے استغفار فرما دیں، پھر کیا ہے اللہ وجد اللہ، ہائے ہائے پکی بات، لام تحقیقی لگا کر کے بند کر دیے، کلوز کر دیا ٹاپک کہ ہاں حضور کے برگاہ میں آؤ، حضور تمہارے لیے استغفار کر دیں، خدا کی قسم اللہ تمہیں مل جائے گا. لواجد اللہ تحقیق تمہیں اللہ کو پال ہوگی، گارنٹی والی بات ہے. اور پورے قرآن میں اپنی استغفار پہ کسی شخص کو بخشنے کے اوپر اللہ نے اتنی بڑی گارنٹی نہیں عطا فرمائی. بس تم گناہ کرو استغفار کرو، اللہ چاہے تمہیں بخش دے. لیکن جب نبی کے برگاہ میں آ کے تم استغفار کرو گے، خدا کی قسم تمہیں بخش دیا جائے گا. لوجد اللہ تحقیق تم پال ہوگے اللہ کو. اور امام مظری کہتے ہیں تفسیر، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں تفسیر مظری کے اندر کہ تواب اور رحیمہ سے پہلے لوجد اللہ اس پہ وقف کرو. تواب اور رحیمہ اس کا سوال جواب ہے، یعنی اللہ تو کو پال ہوگے. یہ سوال ہے کس حال میں؟ تو تواب اور رحیمہ نہایت توبہ قبول کرنے والا. اب اس کو آتے ہیں جناب سب سے پہلے حافظ ابن کثیر دمشقی، جو کہ غیر مقلدین کے ہاں بہت بڑے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کے شاگرد ہیں. وہ اس آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں جناب؟ وہ کہتے ہیں ایک عرابی آیا، ایک شخص آیا، ابھی حضور کو دفنایا ہوئے کچھ وقت ہوا تھا یا بعض روایت میں ہے کچھ چند دن ہوئے تھے، آپ کی قبر مبارک ابھی کچی تھی. ایک شخص آیا اور آ کر کے قبر انور کے اوپر اپنا چہرہ رگڑنا شروع کر دیا اور لفظ دیکھیں اور کہتا ہے جالسن کن تو جالسن ہند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فجاء اعرابی فقال السلام علیکم یا رسول اللہ. بھائی ہم نے وہ شخص جو بیان راوی کرتا ہے، راوی کہتا ہے، اب راوی کون ہے آگے حدیث کتب میں یہ دکھاؤں گا. یہ صرف بریلوی حضرات صرف ایک دو کتابوں سے دکھاتے ہیں نا، یہ روایت بڑی کتابوں میں اندر ہے اور اس کے اوپر علماء کے حکم بھی لگایا ہے، وہ آگے چل کے بات ہوگی. تو فرمایا کہ وہ شخص آیا اور اس نے آگے چہرہ رگڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. سلام کیا حضور کو، اللہ کے رسول کو سلام کیا اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، وہی آیت پڑھی پوری اور فرمایا وَقَدْ جِئْتُ، ہائے 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 ہائے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ پھر شعر پڑھے. فرمایا ایک طویل حدیث بات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھا ہوں اور تیرے اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول کی برگاہ میں آ جاؤ. تو یا رسول اللہ میں آپ کی قبر انور پہ آ گیا ہوں، میں آپ کی برگاہ میں آ گیا ہوں، تو میرے لیے سفارش فرمائیں، اللہ مجھے معاف فرما دے. تو ابھی وہ شخص وہیں پر تھا، کوئی ایک شخص وہاں سو رہا تھا، وہ جاگ کر اٹھ رہا اور کہنے لگا کہ اے ابھی اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے ہیں اور تیری بخشش کر دی گئی ہے. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیات سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے نیچے یہ جو ہے نا تفسیر میں یہ روایت لکھتے ہیں. پھر اس کے اوپر کافی طویل گفتگو بھی کرتے ہیں حافظ ابن کثیر مکمل ساتھ جناب. تو اسی کو جامع الاحکام امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اسی روایت کو لائے ہیں اور اس کے اوپر طویل جو ہے وہ بحث کی ہے. کہتے ہیں یہ وہ کرابی آیا، ٹھیک ہے، اور پوری روایت پیش کرتے ہیں. روی ابو صادق عن علی قال قادم علینا عرابی بعد ما دفن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ الایام، 3 دنوں کے بعد ایک شخص آیا. تو کہتے ہیں جی وہ قبر رسول پر آیا اور آ کر کے جناب اس نے جو ہے حضور سے کہا یا رسول اللہ ہے، یا رسول اللہ ہے. فاسمعنا قولک، میں نے سنا ہے یا رسول اللہ کہ اللہ کلام میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. ہائے ہائے. تو اس شخص نے جو ہے پھر اسی آیت کے تحت جو ہے وہ یعنی استغفار کیا اور اس کے بارے میں پھر ایک شخص کو خبر آئی کہ اسے بخش دیا گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جناب دوسرا حوالہ. تو اس روایت کو لکھنے کے بعد امام قرطبی نیچے جو ہے حاشیے میں آپ دیکھیے گا کہ تخریج کیا کی گئی ہے کہ صالح ابو صادق جو ہے ان سے یہ روایت ہے کوفی سے، اور وہ کہتے ہیں اسمہ مسلم بن یزید وکیلا عبداللہ ابن ناقص صدوق اور حدثنا علی، مرسل روایت ہے یہ. اور یاد رکھیں کہ میں نے ایک پورا لیکچر گھنٹے کا ریکارڈ کروایا ہے کہ مرسل صحابہ میں جو روایت مرسل ہوتی ہے وہ صحیح سند اس پہ حجت ہوتی ہے تمام فقہا کے ہاں. اس کا انکار پوری امت نے کسی نے نہیں کیا. تو یہ مرسل روایت ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ ضعیف روایت بھی ہوتی، شدید ضعیف بھی ہوتی، تو باب و تفسیر میں ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے. حالانکہ یہ روایت کے اوپر آگے علماء کی جرح آ رہی ہیں، بلکہ اس کو ابن عبد البر نے بہجۃ المجالس کے اندر نقل کیا، امام النووی نے مجموع کے اندر نقل کیا، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر. یہ اسی قرطبی کے نیچے آپ جائیں حاشیے میں سب لکھا ہوا ہے. اور یہ پوری تخریج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وقال شیخ عبد الرحمن سعدی فی تفسیری ہی، کہ انہوں نے اس کو حجت کے طور پر عبد الرحمن میں سعدی نے پیش کیا ہے. تو یہ قرطبی ہے جناب. اس سے آگے چلتے ہیں. یہاں تک تو آپ بریلیوں سے سنتے ہیں، اب آج تھوڑی آگے بات ہوگی. اب کہتے ہیں جی اس حدیث کی سند دکھائیں اور اس کی سماع کی تصریح پیش کریں. تو جناب آؤ جی آپ کے سامنے اس کی ذرا پوری سند پیش کرتے ہیں جناب. شعب الایمان امام ابی بکر احمد بن حسین بہکی، امام بہکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 458 ہجری آپ سنہ وفات ہے. آپ شعب الایمان کے اندر باب الفی مناسک کے اندر یہ باب الاعتماد لاتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 4187. اخبرنا ابو علی عن محمد بن رو بن یزید بصری حدثنی ابو حرب حلالی قال حج العرابی فلما جاء الى مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سند کے ساتھ جو ہے امام بہقی لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا مسجد نبی کے اندر، حج کے لیے آیا ہوا تھا وہ شخص، اور وہ آیا مسجد نبی کے اندر تو اس نے دیکھا کہ حضور کو رحلت فرمائی ہوئی یہ چند دن ہو چکے ہیں. تو آپ ایک قبر پر گیا اور جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ ثم سلام علی و ابی بکر و عمر، اور تمام بکر عمر کو رضی علی کو سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں نے سنا ہے کہ میں اپنے اوپر بہت خطائیں کر چکا ہوں اور آپ سفارش کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ میں نے لان قال فی محکم الکتاب ہی ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر الرسول لوجد اللہ توابا رحیما.
تو یہ پوری آیت پڑھی اس شخص نے جو یہ شعب الایمان پڑھ رہا ہوں امام بیہقی کی، تو اس نے کچھ اور شعر اشعار پڑھے، تو اتنے میں جو ہے ایک شخص وہاں سویا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جا تیری توبہ قبول کر دی گئی ہے، خواب میں حضور آئی ہیں۔ جناب اب اس امام بیہقی نے تو پوری سند کے ساتھ اس کو پیش کر دیا ہے، اب اس کے اوپر محدثین جو ہے وہ تو باب قائم کرتے ہیں، اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ جو ماشاءاللہ خود کو ٹائٹل دیتے ہیں کہ ہم حدیث کو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ جب محدث کسی حدیث کے اوپر ترجمۃ الباب قائم کرتا ہے تو محدثین کا عقیدہ ترجمۃ الباب میں ہوا کرتا ہے۔ کوئی محدث جس کا یہ عقیدہ ایسا ہو، جس کا جو ان کا عقیدہ ہو، اس کے اوپر وہ باب قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت حدیثیں لاتے ہیں۔ اگر محدث کا عقیدہ کوئی اور ہو اور وہ حدیث کچھ ایسا اور ملے تو محدثین اسے اس باب کا اس پہ باب نہیں قائم کرتے۔ محدثین کا کسی حدیث کے اوپر ترجمۃ الباب قائم کرنا یہ ان کے عقیدے کی دلالت کرتا ہوتا ہے۔ یہ فقہاء نے پورا اس پہ گفتگو کر رکھی ہے۔ جناب یہ شعب الایمان تھی، اور ابن امام قدامہ نے المغنی کے اندر اسی روایت کو لائے، اور سبحان اللہ پوری سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ قال كنت جالسا عند النبی عند قبر النبی فجاء اعرابی، اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں جناب، یہ اتنے بڑے بڑے محدث اس کو نقل کر کے اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کے ائمہ نے بھی استدلال کیا ہے، آگے چل کے وہ بات آ رہی ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، یہ کچھ ہمیں سمجھائیں کہ جناب یہ آپ لوگوں نے ایک حدیث، اور میرے صاحب تو ایک حدیث یہ پڑھ کے نا دیکھتے ہیں بس یہ مدلس ہیں، سے روایت کرتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اور اپنے سرچ پیپر میں دیکھیں ان اتنے بڑے خیانت کرنے والے شخص کیوں، میں کہتا ہوں دین کے اوپر نام لیتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ میرے صاحب اپنے کلپس میں یہ کہتے ہیں سے روایت ہے، حدیث کے اندر فلاں راوی مدلس ہے، حدیث ضعیف ہے تدلیس کی وجہ سے، اور اپنی سرچ پیپر کے اندر بے شمار مدلسین سے روایت انہوں نے کر رکھی ہیں، تدلیس والی روایت رکھی ہیں، اور وہ صحیح بھی کہا ہوا ہے، البانی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عام سے روایت کر رہا ہے، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش۔ کوئی کسی ایک طرف جائیں نا، دونوں طرف کی بولیاں ملا رہے ہیں، منافقت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، منافقوں کی یہ نشانی ہے، جو تمہاری بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کی بات کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کام نہ کریں، ایک چیز ایک موقف لے کے چلیں۔ آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5 بیر جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں، اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے۔ ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5 بیر سرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو، کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا۔ کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے، مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی۔ شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے۔ اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحکیم والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں، اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو، کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا۔ ہم نے نالج ایک جگہ ایک موقف کے اوپر اپنا دفاع کریں۔ ہاں میں وسیلے کی موقف لیا ہوا ہے، تو جو وسیلے کے اوپر آج موقف پیش کر رہا ہوں نا، آپ مجھے غیر مقلدین کے ساتھ دیکھیں گے تو ان کے لیے میں یہی موقف پیش کروں گا، بریلیوں کے لیے کر دیکھیں گے تو میں ان کے لیے یہی موقف پیش کروں گا، دو گلی پڑی سی انشاءاللہ نہیں۔ تو المونی کے اندر امام ابن قدامہ نے اس کو باب قائم کیا، اور اس نے یہ استدلال کیا کہ زیارت القبر نبی یستحب الرجل الاسلام علیہ، کہ اسلام جو ہے نا یہ جو ہے مستحب ہے قبر نبی پر جا کر کے اس طرح کی کلمات کے ساتھ کرنا، اور یہ پوری اس کے اوپر کلام کیا امام دارالقطنی نے، امام بیہقی نے، ابن حجر نے، ابن تیمیہ نے، اس کو ابن ہادی نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ وہ ایک الگ احتجاج کے اندر، وہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ، وہ آگے کی جو اس کے اوپر آگے میں قسطیں بناؤں گا تو اگلی ایپیسوڈ کے اندر یہ ساری گفتگو آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جی تو یہ المغنی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جامع الاحکام میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی امام قرطبی کی، وہ بھی ہو گئی جناب۔ شعب الایمان
بحر محیط علامہ اندلسی کی. آپ علامہ اندلسی کو دیکھیں جناب. بحر محیط امام یوسف حیان اندلسی جناب. آپ 845 ہجری میں گزرے ہیں. تو آپ یہ فرماتے ہیں ہائے 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 بہت کمال. اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قبر کے اوپر آ کر کے بھی انسان قبر کے اوپر آ کر کے بھی آپ جو ہے یہ دعا اسی طریقے سے کریں آج بھی. تو جو ہے اسی طریقے سے وہ جو عرابی نے وہ عرابی والا واقعہ لکھتے ہیں. عرابی والا واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں جس طرح عرابی نے آ کے دعا کی تھی اس طرح آج جا کر کے حضور سے دعا کرنا, حضور سے مدد مانگنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا اور حضور کو ریکویسٹ کرنا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. قبر کے اندر ہیں حضور, تو یہ بالکل جائز ہے. اور کہتے ہیں یہاں لوجد اللہ ہائے ہائے وہ جو میں نے بات کی نا کہا لوجد اللہ بہذا لا ينطق علی ذلک الکلام اذا کان المراد من قوله تواب الرحیم قول بعد توبہ انتہا کہ تواب الرحیمہ کے اوپر لوجد اللہ کا کلام کرنا یہ اللہ کی رحمیت کو ظاہر کرتا ہے. والروی عن علی حضرت علی روایت کرتے ہیں. وہ ساری عربی والا واقعہ آگے لکھتے ہیں. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کون اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ کن کن ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی جو ہے رجال سکہ ہیں. علامہ اندلسی کیا کہتے ہیں اس کے رجال کیا ہیں؟ سکہ ہیں. اور یہ روایت اگر مرسل بھی ہے تو مرسل جو ہے حجت ہوتی ہے. باب الفضیلت کے اندر تو بالکل ہی حجت ہے نا, اور باب التفسیر کے اندر تو ضعیف روایت بھی حجت ہے. اسرائیلیات سے بھی لوگ جو ہے تائید لیتے ہیں باب التفسیر میں. ہاں باب الاحکام کے اندر ضعیف حدیث کے اوپر تھوڑا کلام ہے, لیکن مرسل روایت جو ہے بعض باب الاحکام کے اندر صحیح روایت سے بھی اوپر افضل اور تقویت رکھتی ہے. وہ میرا کلپ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں مرسل روایت کے بارے میں حکم. میں نے جو ہے دورہ تفسیر کے اندر وہ دوسری لیکچر میں نے دے دیا ہے, گھنٹے کے اوپر کا لیکچر ہے وہ. اچھا جی, تو حافظ ابن کثیر کا موقف میں نے پیش کیا آپ کے سامنے, وہ بھی ہو گیا جناب. اب میں آپ کے سامنے یہی بات عرض کرنا چاہوں گا, اس روایت اس جو ہے نا آپ آیات کریمہ کو ایک تنازع میں ہرگز پیش نہ کیا کریں. اس روایت سے یہ جو آیات کریمہ ہے اس کے اوپر جو یہ روایت ہے یہ بالکل قوی ترین روایت ہے, اور اس کی معتبر تفسیر بھی یہی ہے کہ آج بھی کوئی حضور کی برگاہ میں حاضر ہو تو حضور کا وسیلہ وہ پیش کرے, چاہے قبر انور پر ہو یا کہیں بھی ہو. کیونکہ حضور کی رسالت تو آپ کیا آپ نبی کو رسول مانتے ہیں, تو حضور کی رسالت تو آپ کے لیے بھی ہے. جہاں جہاں جو شخص ہے وہ اس کے لیے نبی ہے کہ نہیں ہے, رسالت نبی کی رسالت ہے کہ نہیں ہے. چلے آپ حضور کی فی ذات ہی مجسمہ تن اگر کوئی جو وسیلہ قبول نہیں کرتے تو توسل و نبوت قبول کرتے ہیں نا, تو گھر بیٹھے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تو اپنے نبی کی نبوت کے وسیلے سے میری مطابق قبول فرما. تو اے نبی آپ کے وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی رسالت کا وسیلہ ہے, آپ اپنی رسالت کا وسیلہ برگاہ الہی کے اندر پیش کریں تو بالکل یہ جائز ہے. تو اس کے اوپر کلام ہے الحمدللہ, آگے چل کے وہ ہماری گفتگو بھی آئے گی. تو ناظرین یہ تھی گفتگو ہماری اس آیت کریمہ کے اوپر جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. اب اگلی ایک دوسری آیت کریمہ اس طرف چلتے ہیں. ناظرین اب آیت نمبر 2 تھوڑی سی بات مختصراً اس پہ کروں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 آپ دیکھیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس آیت کے تحت اس کی جو تفسیر ہے اس آیت کی, امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر, امام سیوطی نے درر منصور کے اندر, امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ کے اندر, اور امام تبری نے جامع البیان کے اندر, تفسیر تبری کے اندر, اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر, اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر موجود ہے, اور علامہ آجری نے کتاب الشریعہ کے اندر. تو میں علامہ آجری کتاب الشریعہ سے دکھاتا ہوں آپ کو کہ خیبر کے یہودی عطفان قبیلے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے, ہمیشہ لڑائی کرتے تھے. جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو یہودی شکست کھا گئے. پھر انہوں نے یہ دعا پڑھتے ہوئے دوبارہ حملہ کیا, الہی اگر تو نے ہمیں عربوں پر فتح اور نصرت عطا نہ کی تو ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس نبی امی کے اس وسیلے سے جنہیں تو نے آخری زمانے میں ہمارے لیے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی وہ دشمن کے سامنا کرتے تو انہوں نے یہی دعا پڑھی اور عطفان قبیلے کو شکست دی, لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا, اور اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. حالانکہ جو ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ حالانکہ تم
اب میرے نبی سے منہ پھیرتے ہو، میرے نبی کا انکار کرتے ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور اس کے اترنے والی کتاب کے وسیلے سے کاف اپنے مقابلے میں آنے والوں عطفان قبیلے والوں کے خلاف لڑنے میں اپنی فتح یابی کی دعائیں کرتے تھے، تم قرآن کے وسیلے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان کے وسیلے سے دعائیں کر مانگتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ گیا تو اب اس کی جو انکار کرتے ہیں۔ تو بس دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس آیت کے آخر میں کیا ہے؟ بس دانستہ انکار کرنے والوں پر، یعنی وہ وسیلہ لیتے تھے حضور کا پہلے، لیکن جب حضور سامنے آ گئے تو پھر وسیلہ جو ہے چھوڑ دیا، تو پھر جو ہے اللہ نے منع کہا کہ تم پر لعنت ہے، تم حضور سامنے آ گئے ہیں اور اب ان کو مانتے نہیں اور پہلے ان کے وسیلے دیتے تھے تم۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر جو ہے علامہ آجری کی کتاب الشریعت سے میں نے پڑھی ہے، اس کو دیگر ائمہ نے لکھا ہے، میں ایک دو حوالے جات آپ کو دے دیتا ہوں۔ امام سلمان ابن احمد طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، امام قرطبی نے تفسیر القرآن العظیم کے اندر بھی، تفسیر قرطبی کے اندر بھی جامع الاحکام، اور علامہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ جناب صحیح بخاری شریف، اور امام طبرانی کی المعجم الکبیر کی کتاب التفسیر، اور المستدرک علی الصحیحین دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ المستدرک علی الصحیحین کتاب التفسیر حدیث کا نمبر 3101۔ اب دیکھیں جناب اسی آیات کی تفسیر امام حاکم المستدرک کے اندر، امام ابو عبداللہ بن عبداللہ حاکم نشاپوری، جن کا وفات 405 ہجری ہے، آپ اپنی المستدرک کے اندر بشرط شیخین روایت لاتے ہیں امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر۔ حدیث کا نمبر ہے 3101۔ حدثنا اخبرنی شیخ ابو بکر بن اسحاق ابا محمد بن ایوب سنا یوسف بن موسیٰ، اور پورا واقعہ جو میں نے کتاب الشریعت سے پڑھا ہے نا، تو علامہ اجری کی، وہ پورا واقعہ یہاں پر حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کہ وہ اسی آیت کی تفسیر ہے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس آیت کی تفسیر کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں صحیح سند کے ساتھ المستدرک علی الصحیحین کے اندر، کہ حضور کی آنے سے پہلے بھی کافر حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب حضور کا ظاہری دنیا میں وجود نہ تھا، اگر اس وقت حضور کا وسیلہ جائز ہے، تو جب حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرما جائیں تو بعد میں ناجائز کیسے ہو گیا؟ یہ حکم جو اگر دنیا میں حضور نہ ہوں تو یہ عمل شرک ہے، تو یہ عمل پہلے بھی ہوتا رہا، اور اس کی تائید جو ہے صحابہ کرام نے کی، اور صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا، اور محدثین نے استدلال کیا۔ تو پھر آپ مجھے خود بتائیں جناب۔ اور اس حدیث کو حسن غریب بعض نے کہا، بعض حسن صحیح کہا، آپ خود دیکھیں۔ تو جناب یہ ہے جناب، میں نے آپ کے سامنے کتاب التفسیر امام حاکم کی المستدرک پیش کر دی۔ تفسیر در منصور سورہ بقرہ کی یہ تفسیر کھولیے تو فرمایا وہ یہی دعا کرتے تھے کہ یہود کہ اے اللہ تیرا آخری زمان جو نبی آنے والا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں ان کافروں کے اوپر جو ہے وہ فتح نصیب فرما۔ امام سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر بھی اس کو یہی لکھا، اور ساتھ میں لکھا کہ اس کو کس کس نے روایت کیا، ایک پوری مدلدل۔ اور امام سیوطی کہتے ہیں اخرجہ، میں نے اس کو لیا ہے ابو نعیم کی فی دلائل النبوہ من طریق عطا کے طریق سے، ودہا کا ان ابن عباس، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کالا مکمل سند کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پیش کیا ہے۔ اور ابن اسحاق نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام ابو نعیم نے، امام بہقی نے، پوری امام سیوطی نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، پھر وہ پیش کیا ہے۔ پہلے سے لوگ دیتے تھے، حضور کا وسیلہ اگر پہلے دینا جائز ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے کافر پہلے دیتے تھے وسیلہ اور صحابہ کرام نے اس کی تائید کی، تو بعد میں آنے والے بھی جو ہے نا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد وسیلہ دینا بھی بالکل مباح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ائمہ کی اقوال بھی۔ المدخل کتاب کا نام ابن حجاج کی، وہ کتاب کے اوپر باب قائم کرتے ہیں فی زیارت الاولیاء والصالحین، اس کے اندر کہتے ہیں کہ یاد رکھیں پردہ فرمانے کے بعد قبر نبی ہو، انبیاء قبر ہوں یا قبور صالحین اولیاء ہوں، ان سے مدد مانگنا اور ان کا وسیلہ دینا بالکل ان کی نبوت سے اور ان کی ولایت سے
یاد رکھیں ان کے مقام نبوت اور رسالت جو ہے ولایت سے مانگنا جائز ہے، ان کی مدد مانگنا جائز ہے، اور ان کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اس کے اوپر علامہ ابن حجاج مدخل کے اندر ہی کلام کرتے ہیں۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے، حافظ ابن شیخ ابو العباس تقی الدین احمد بن تیمیہ متوفہ 728 ہجری، وہ لکھتے ہیں فتاوی ابن تیمیہ کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر اور صفحہ 221 ہے، مطبوعہ مرفعت ابن عبداللہ عزیز، ٹھیک ہے، فہد ابن عبدالعزیز مطبوعی سے چھپی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق اور فلاں کے فرشتے اور انبیاء اور صالحین وغیرہ ان کے حق میں سوال کرتا ہوں، تو فلاں کی حرمت اور فلاں کی وجاہت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، تو کہتے ہیں جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ دعا صحیح ہے اور مقربین کی وجاہت سے دعا کرنا مستحب ہے۔ اور شیخ محمد بن علی محمد بن شوکانی وہ بھی یہی کہتے ہیں تحفۃ الذاکرین کے اندر کہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے اور انبیاء کے وسیلے سے دعائیں کرنا کیا ہے، بالکل جائز ہے، بعض وفات بھی۔ اور ابن تیمیہ نے تو حد کر دی نا اس پہ کلام کر کے۔ اور حسن حسین کے اندر علامہ محمد بن محمد ابن جزری، علامہ جزری کہتے ہیں ان التوسل الی اللہ تعالی والصالحین من العبادہ، کہ صالحین اولیاء اللہ کا اور انبیاء کا وسیلہ بالکل جائز ہے، اس کے اوپر کلام ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طویل تحقیق کے بعد وہ پیش کرتے ہیں حسن حسین کے اندر امام ابن جزری۔ اور امام حاکم کہتے ہیں، امام حاکم کیا کہتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، امام حاکم نے تو حد کر دی نا۔ امام حاکم کہتے ہیں، حاکم نشاپوری کہتے ہیں کہ جب مجھے کسی غم کا، میں شدید غم کا میں شکار ہو جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کے جو قریب ہیں، زیادہ ولی ہیں یا حضور سے جو محبت کرنے والے ہیں، ان کی قبر پہ جاتا ہوں میں، اور میں وہاں پر جا کے دعا کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں ایک دفعہ بہت پریشان ہوا اور غم کی حالت میں تھا میں، امام حاکم کہتے ہیں جب میں غم کی حالت میں تھا تو میں نے کیا کیا کہ خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ جاؤ، اور پھر میں یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ گیا اور وہاں جا کے ان کے وسیلے سے استغفار کیا اور جو حاجت طلب کی، تو اللہ مجھے یحییٰ بن یحییٰ کی قبر کے وسیلے سے میری حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر کی ترغیب و ترہیب ہے میرے پاس، اور میں آپ کو مسکن لگا دوں گا، یحییٰ بن یحییٰ کا چیپٹر ہے۔ یہ تو بہت بڑے مشرک تھے یہ تو لوگ، آج کے جو لوگ ہیں یہی اہل ایمان ہیں، پرانے تو سارے مشرک ہیں۔ امام حاکم شرک کرتے ہیں، جا قبر یحییٰ بن یحییٰ سے وسیلہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں یحییٰ بن یحییٰ قبر پر۔ تو اس کا مطلب ہے محدث حافظ امام ابو عبداللہ بن عبداللہ حاکم نشاپوری 405 ہجری سن وفات ہے آپ کا، اور آپ محدث ہیں اور آپ کو حاکم کا لقب دیا گیا، اور حاکم اسے کہتے ہیں جسے 6 لاکھ سے زیادہ حدیث سندر مندر حفظ ہوں، اور پوری امت کے اندر ایک ہی حاکم ہے، وہ امام حاکم ہے۔ 6 لاکھ سے زیادہ حدیث حفظ کرنے والا امام حاکم ایک ہی ہے پوری امت میں۔ تو یہ مشرک ہیں جناب، لگاؤ فتوے کہ یہ شرک کرتے تھے، مشرک ہیں۔ ہاں بھائی، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو بریلوی مشرک ہیں اور بریلویوں کے ساتھ یہ بھی مشرک ہیں، یہ احمد جنی میں پیش کی ہیں، اور 2 یا تو پھر آج کے صرف غیر مقلدین مسلمان ہیں، باقی سارے مشرک ہیں، یا پھر آج کے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے جی۔ تو پھر امام سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شفاء السقام کے اندر کہتے ہیں، پوری تحقیق کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ بِجَوَازِ مِثْلُ هَذَا تَوَسُّلُ بِالسَّائِرِ الصَّالِحِينَ، کہ یاد رکھو بہت ساری روایات وسیلہ کے اوپر بات کرنے کے بعد شفاء السقام کے اندر امام سبکی شافعی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اب میں ان تحقیقات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ہے صالحین کی قبروں سے اور صالحین سے وسیلہ حاصل کرنا بالکل جائز ہے، اس کا جواز موجود ہے، جواز علی مثل ھذا التوسل، اس کا جواز ہے۔ ہاں، یا تو پھر اتنی تحقیق کے بعد انہوں نے جو تحقیق نکالی ہے، یہ بریلویوں کو کیا قصور ہے؟ صرف بریلویوں نے اس کو جو رنگ ڈھنگ قبروں پر دے دیا ہے، یہ غلط ہے، اس کا بریلوی بائیکاٹ کریں،
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو عقیدہ توسل بیان کیا ہے وہ ان ائمہ کی طرح کیا ہے. یا تو احمد رضا خان فاضل بریلوی مشرک ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی مشرک ہیں اگر یہ عقیدہ غلط ہے. تو اگر عقیدہ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بریلویوں نے جو آج کل مزارات کے اوپر ڈرامے کر رکھے ہیں تو وہ غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے. جو بریلویوں کا عقیدہ ہے وہ اصلاف اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. تو آج کل کوئی غلو کرتا ہے اس عقیدے میں تو غلطی اس کی ہے. لہٰذا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حافظ ابن قیم ابن تیمیہ اور میں شوکانی صاحب کے دکھا چکا ہوں فتوے، سب کا ایک عقیدہ ہے اور وہی امام سبکی شافعی کا عقیدہ ہے، وہی میں امام ابن حجاج کا عقیدہ پیش کیا ہے. تو یقین جانیے یہ عقیدہ بالکل متفق ہے. آگے لڑائی جھگڑے مولویوں کے ہیں. جی کتاب الثقات لکھنے والے کس کی ہے؟ یہ امام ابن حبان، امام ابن حبان، امام ابی حاتم محمد بن حبان بن احمد تمیمی. امام ابن حبان کہتے ہیں خدا کی قسم میں کیا کرتا ہوں کہ جب میں بہت مشکل میں ہوتا ہوں یا مجھ پہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر میں امام کیا کرتا ہوں فتوس فزرت قبر علی علی ابن موسیٰ رضا صلاۃ علی جدہ و علیہ والہ کہ علی بن موسیٰ رضا جو ہے صلاۃ والسلام اور آپ کی آبا و اجداد بھی صلاۃ والسلام ہو، میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں. فزرت علی قبر علی موسیٰ علی موسیٰ رضا. تو امام موسیٰ رضا کی قبر پہ امام ابن حبان کہتے ہیں میں جاتا ہوں جب میں مشکل میں ہوتا ہوں، پریشانی میں ہوتا ہوں، جا کر کے دروشی پڑھتا ہوں اور پھر میں ان سے دعا مانگتا ہوں ان کے وسیلے سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ میری مراد میرے وہاں سے لوٹنے سے پہلے حل کر دیتا ہے. مشرک ہے یہ، اور یہ شرک کبیر ہے. یا تو یہ جناب امام ابن حبان مشرک ہیں یا پھر آج کے سارے جو اس عقیدے کے مخالف جاتے ہیں وہ مشرک ہیں. قبروں پہ جا کر کے وہاں کا وسیلہ اختیار کرنا اور ان کی ولایت کے وسیلے سے ان کی ولایت کو مخاطب کر کے مانگنے میں حرج نہیں. اگر ہے تو پھر یہ مشرک ہیں. اور دوسری طرف کہ فی ذات ہی سب کچھ بابا کرے گا، یہ پیر صاحب یہ جو قبر والا ہے یہی بچے دے گا، یہی جا کے قبروں پہ یہ اپنے جسم رگڑنے شروع کر دو، تو یہ ظلم ہے. ایسا عقیدہ نہیں کسی نے دیا. جا کر کے ان قبر سے 8 فٹ کے فاصلے پر 8 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ. چومنے کو منع فرمایا امام رضا خان فاضل بریلوی نے، قبر کے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمایا، طواف کرنے سے حرام کیا فرمایا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے. انشاءاللہ آگے وہ گفتگو آئیں گی. پھر تو امام بریلویوں کا اصل پیور، اصلی بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے ابن حبان نے جو بتایا کہ میں قبر موسیٰ علی رضا پہ جاتا ہوں، میں موسیٰ کی قبر پہ جاتا ہوں اور وہاں جا کے دعا کرتا ہوں تو اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے میرے گھر لوٹنے سے پہلے. جی ہائے ہائے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی کا قول صحیح سند کے ساتھ تفسیر روح المانی کے اندر لکھا ہوا ہے جناب. امام روح المانی کے اندر جناب امام غزالی کا قول ہے. پوری تحقیق کے بعد کہتے ہیں کہ امام غزالی نے متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ اور یا اللہ قبر سے اور انبیاء قبر کو وسیلہ بنانا اور ان کے وسیلے سے مانگنا بالکل جائز ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بڑی سخت لفظ بولے امام غزالی نے. اب چونکہ اس بات مجھے امام غزالی کی اپنی کتاب سے کہیں نہیں ملی تو یہ قول ہے امام غزالی کا اور یہ بالکل اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اگر امام غزالی کی یہ قول مجھے ان کی کتاب سے مل جاتا تو پھر میں اس کے اوپر مکمل تبصرہ کرتا. لیکن اب میں بیان کر رہا ہوں کہ تفسیر المانی کے اندر جو ہے امام غزالی کا قول ہے قبروں سے مدد مانگنا، ان کا وسیلہ دینا، بالکل اس کا جواز موجود ہے، اس سے گناہ کوئی بھی نہیں ہے. تو مکمل اس کے اوپر کہا ہے. ٹھیک ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کئی روایات بھی یہاں پر نقل ہے. تو ناظرین یہ تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب یستفتحون علی الذین کفروا، وہ لوگ جو پہلے حضور کا وسیلہ دیتے تھے. اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر جو موجود ہے، اس کی تفسیر میں بھی ائمہ کی یہ روایات موجود ہیں. دعا کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.